میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ جس غرض کے لیے میں نے یہ محنت کی ہے وہ پوری ہو اور یہ کتاب قرآن مجید کے فہم میں بندگان خدا کے لیے واقعی کچھ مددگار ثابت ہو سکے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ نیو سینٹرل جیل ملتان، 17 ذیقعدہ 1368 ہجری، 11 ستمبر 1949۔ ابو الاعلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ ان گزارشوں کے عنوان میں لفظ مقدمہ دیکھ کر کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں قرآن کا مقدمہ لکھ رہا ہوں۔ یہ قرآن کا نہیں، تفہیم القرآن کا مقدمہ ہے، اور اس کے لکھنے سے میرے پیش نظر 2 مقصد ہیں۔ اول یہ کہ قرآن کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے ایک عام ناظر ان باتوں سے اچھی طرح واقف ہو جائے جن کو ابتدائی میں سمجھ لینے سے فہم قرآن کی راہ آسان ہو جاتی ہے، ورنہ یہ باتیں دوران مطالعہ میں بار بار کھٹکتی ہیں اور بسا اوقات محض ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آدمی برسوں تک معنی قرآن کی سطح ہی پر گھومتا رہتا ہے، گہرائی میں اترنے کا راستہ اسے نہیں ملتا۔ دوم یہ کہ ان سوالات کا جواب پہلے ہی دے دیا جائے جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے وقت بالعموم لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ میں اس مقدمے میں صرف ان سوالات کا جواب دوں گا جو خود میرے ذہن میں اول پیدا ہوئے تھے یا جن سے بعد میں مجھ کو سابقہ پیش آیا۔ ان کے علاوہ اگر کچھ اور سوالات بھی جواب طلب باقی رہ گئے ہوں تو ان سے مجھے آگاہ کیا جائے، ان کا جواب انشاءاللہ آئندہ اشاعت کے موقع پر اس مقدمے میں بڑھا دیا جائے گا۔ عام طور پر ہم جن کتابوں کے پڑھنے کے عادی ہیں ان میں ایک متعین موضوع پر معلومات، خیالات اور دلائل کو ایک خاص تصنیفی ترتیب کے ساتھ مسلسل بیان کیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر جب ایک ایسا شخص جو قرآن سے ابھی تک اجنبی رہا ہے پہلی مرتبہ اس کتاب کے مطالعے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ یہ توقع لیے ہوئے آگے بڑھتا ہے کہ کتاب ہونے کی حیثیت سے اس میں بھی عام کتابوں کی طرح پہلے موضوع کا تعین ہوگا، پھر اصل مضمون کو ابواب اور فصول میں تقسیم کر کے ترتیب بار ایک ایک مسئلے پر بحث کی جائے گی، اور اسی طرح زندگی کے ایک ایک شعبے کو بھی الگ الگ لے کر اس کے متعلق احکام و ہدایات سلسلے وار درج ہوں گی۔ لیکن جب وہ کتاب کھول کر مطالعہ شروع کرتا ہے تو اسے یہاں اپنی توقع کے بالکل خلاف ایک دوسرے ہی انداز بیان سے سابقہ پیش آتا ہے جس سے وہ اب تک بالکل ناآشنا تھا۔ یہاں وہ دیکھتا ہے کہ اعتقادی مسائل، اخلاقی ہدایات، شرعی احکام، دعوت، نصیحت، عبرت، تنقید، ملامت، تخویف، بشارت، تسلی، دلائل، شواہد، تاریخی قصے، آثار کائنات کی طرف اشارے بار بار ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں۔ ایک ہی مضمون مختلف طریقوں سے مختلف الفاظ میں دہرایا جا رہا ہے، ایک مضمون کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اچانک شروع ہو جاتا ہے، بلکہ ایک مضمون کے بیچ میں دوسرا مضمون یکایک آ جاتا ہے۔ مخاطب اور متکلم بار بار بدلتے ہیں اور خطاب کا رخ رہ رہ کر مختلف سمتوں میں پھرتا ہے۔ بابوں اور فصلوں کی تقسیم کا کہیں نشان نہیں، تاریخ ہے تو تاریخ نگاری کے انداز میں نہیں، فلسفہ و مابعد الطبیعات ہیں تو منطق و فلسفہ کی زبان میں نہیں، انسان اور موجودات عالم کا ذکر ہے تو علوم طبیعی کے طریقے پر نہیں، تمدن و سیاست اور معیشت و معاشرت کی گفتگو ہے تو علوم عمران کے طرز پر نہیں، قانونی احکام اور اصول قانون کا بیان ہے تو مقننوں کے ڈھنگ سے بالکل مختلف، اخلاق کی تعلیم ہے تو فلسفہ اخلاق کے سارے لٹریچر سے اس کا انداز جدا۔ یہ سب کچھ اپنے صادق کتابی تصور کے خلاف پا کر آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ ایک غیر مرتب، غیر مربوط، منتشر کلام ہے جو اول سے لے کر آخر تک بے شمار چھوٹے بڑے مختلف شذرات پر مشتمل ہے، مگر مسلسل عبارت کی شکل میں لکھ دیا گیا ہے۔ مخالفانہ نقطۂ نظر سے دیکھنے والا اسی پر طرح طرح کے اعتراضات کی بنا رکھ دیتا ہے، اور موافقانہ نقطہ نظر رکھنے والا کبھی معنی کی طرف سے آنکھیں بند کر کے شکوک سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اس ظاہری بے ترتیبی کی تعویلیں کر کے اپنے دل کو سمجھا لیتا ہے، کبھی مصنوعی طریقے سے رب تلاش کر کے عجیب عجیب نتائج نکالتا ہے، اور کبھی نظریہ شذرات کو قبول کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے ہر آیت
अपने सियाक व शबाब से अलग होकर ऐसी मानी आफरीनियों की आमादगाह बन जाती है जो कायल के मंशा के खिलाफ होती है। फिर एक किताब को अच्छी तरह समझने के लिए जरूरी है कि पढ़ने वाले को उसका मौजू मालूम हो, उसके मकसद व मुद्दा और उसके मरकजी मजमून का इल्म हो, उसके अंदाज़े बयान से वाक़फियत हो, उसकी इस्तिलाही ज़बान और उसके मखसूस तर्ज तारीर से शनासाई हो, और उसके बयानात अपनी ज़ाहिरी इबारत के पीछे जिन अहवाल व मामलात से ताल्लुक़ रखते हों वो भी नज़र के सामने रहें। आम तौर पर जो किताबें हम पढ़ते हैं उनमें ये चीज़ें बआसानी मिल जाती हैं, इसलिए उनके मज़ामीन की तह तक पहुँचने में हमें कोई बड़ी ज़हमत नहीं होती। मगर कुरान में ये उस तरह नहीं मिलती जिस तरह हम दूसरी किताबों में उन्हें पाने के आदी रहे हैं। इसलिए एक आम किताब खां की सी ज़हनियत लेकर जब हम में का कोई शख्स कुरान का मुताला शुरू करता है तो उसे किताब के मौजू, मुद्दा और मरकजी मजमून का सुराग नहीं मिलता। उसका अंदाज़े बयान और तर्ज ताबीर भी उसे कुछ अजनबी सा महसूस होता है और अक्सर मकामात पर उसकी इबारात का पस मंजर भी उसकी निगाहों से ओझल रहता है। नतीजा ये होता है कि मुतफर्रिक आयात में हिकमत के जो मोती बिखरे हुए हैं उनसे कमोबेश मुस्तफीद होने के बावजूद आदमी कलामुल्लाह की असली रूह तक पहुँचने से महरूम रह जाता है और इल्म किताब हासिल करने के बजाय उसको किताब के महज चंद मुंतशर निकात व फवाइद पर कनात कर लेनी पड़ती है। बल्कि अक्सर लोग जो कुरान का मुताला करके शुबहात में मुब्तला हो जाते हैं उनके भटकने की एक वजह यह भी है कि फहम किताब के इन जरूरी मबादी से नावाकिफ रहते हुए जब वो कुरान को पढ़ते हैं तो इसके सफ़हात पर मुख्तलिफ मज़ामीन उन्हें बिखरे हुए नजर आते हैं। बकसरत आयात का मतलब उन पर नहीं खुलता। बहुत सी आयात को वो देखते हैं कि बजाय खुद नूर हिकमत से जगमगा रही हैं मगर सियाक़ इबारत में बिल्कुल बेजोड़ महसूस होती हैं। मुतादिद मकामात पर ताबीरात और उसूब बयान की नावाक़ियत उन्हें असल मतलब से हटाकर किसी और ही तरफ ले जाती है और अक्सर मौक़े पर पस मंजर का सही इल्म न होने से शदीद गलतफहमियाँ पेश आती हैं। कुरान किस किस्म की किताब है, इसके नुज़ूल की कैफियत और इसकी तरतीब की नौइयत क्या है, इसका मौज़ू गुफ्तगू क्या है, इसकी सारी बहस किस मुद्दा के लिए है, किस मरकजी मजमून के साथ उसके ये बेशुमार मुख्तलिफ नौ मज़ामीन वाबस्ता हैं, क्या तर्ज इस्तदलाल और क्या तर्ज बयान इसने अपने मुद्दा के लिए इख्तियार किया है। ये और ऐसे ही दूसरे चंद जरूरी सवालात हैं जिनका जवाब साफ और सीधे तरीके से अगर आदमी को इब्तदाई में मिल जाए तो वो बहुत से खतरात से बच सकता है और इसके लिए फ़हम व तदब्बुर की राहें कुशादा हो सकती हैं। जो शख्स कुरान में तस्नीफी तरतीब तलाश करता है और वहाँ उसे न पाकर किताब के सफ़हात में भटकने लगता है उसकी परेशानी की असल वजह यही है कि वो मुताला कुरान के इन मबादी से नावाकिफ होता है। वो इस गुमान के साथ मुताला शुरू करता है कि वो मजहब के मौजू पर एक किताब पढ़ने चला है। मजहब का मौजू और किताब इन दोनों का तसव्वुर उसके ज़हन में वही होता है जो बिलहुमूम मजहब और किताब के मुताल्लिक़ ज़हनों में पाया जाता है। मगर जब वहाँ उसे अपने ज़हनी तसव्वुर से बिल्कुल ही मुख्तलिफ एक चीज़ से साबका पेश आता है तो वो अपने आप को उससे मानूस नहीं कर सकता और सरिश्ता मज़मून हाथ न आने के बायस बैनुस्सुतूर यूं भटकना शुरू कर देता है जैसे वो एक अजनबी मुसाफिर है जो किसी नए शहर की गलियों में खो गया है। इस गुमगश्तगी से वो बच जाए अगर उसे पहले ही बता दिया जाए कि तुम जिस किताब को पढ़ने जा रहे हो वो तमाम दुनिया के लिटरेचर में अपने तर्ज की एक ही किताब है। इसकी तस्नीफ दुनिया की सारी किताबों से मुख्तलिफ तौर पर हुई है। अपने मौजू और मजमून और तरतीब के लिहाज से भी वो एक निराली चीज है। लिहाजा तुम्हारे जहन का वो किताबी साँचा जो अब तक की कुतुबीनी से बना है इस किताब के समझने में तुम्हारी मदद न करेगा बल्कि उल्टा मज़ाहिम होगा। इसे समझना चाहते हो तो अपने पहले से कायम किए हुए कयासात को ज़हन से निकाल कर उसकी अजीब खुसूसियात से शनाख्ताई हासिल करो। इस सिलसिले में सबसे पहले नाज़िर को कुरान की असल से वाकिफ हो जाना चाहिए। वो खा उस पर ईमान लाए या न लाए मगर इस किताब को समझने के लिए उसे नुक्ता आगाज के तौर पर उसकी वही असल कबूल करनी होगी जो खुद उसने और उसके पेश करने वाले ने यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है और वो ये है। एक, खुदावंद आलम ने जो सारी कायनात का खालिक और मालिक और फरमारवा है अपनी बेपाया ममलिकत के इस हिस्से में जिसे जमीन कहते हैं
انسان کو پیدا کیا، اسے جاننے اور سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں دی، بھلائی اور برائی کی تمیز دی، انتخاب اور ارادے کی آزادی عطا کی، تصرف کے اختیارات بخشے اور فی الجملہ ایک طرح کی خود اختیاری آٹونومی دے کر اس زمین میں اپنا خلیفہ بنایا۔ 2. اس منصب پر انسان کو مقرر کرتے وقت خداوند عالم نے اچھی طرح اس کے کان کھول کر یہ بات اس کے ذہن نشین کر دی تھی کہ تمہارا اور تمام جہان کا مالک، معبود اور حاکم میں ہوں۔ میری سلطنت میں نہ تم خود مختار ہو نہ کسی دوسرے کے بندے ہو، اور نہ میرے سوا کوئی تمہاری اطاعت و بندگی اور پرستش کا مستحق ہے۔ دنیا کی یہ زندگی جس میں تمہیں اختیارات دے کر بھیجا جا رہا ہے، دراصل تمہارے لیے ایک امتحان کی مدت ہے، جس کے بعد تمہیں میرے پاس واپس آنا ہوگا، اور میں تمہارے کام کی جانچ کر کے فیصلہ کروں گا کہ تم میں سے کون امتحان میں کامیاب رہا ہے اور کون ناکام۔ تمہارے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ مجھے اپنا واحد معبود اور حاکم تسلیم کرو، جو ہدایت میں بھیجوں اس کے مطابق دنیا میں کام کرو، اور دنیا کو دارالامتحان سمجھتے ہوئے اس شعور کے ساتھ زندگی بسر کرو کہ تمہارا اصل مقصد میرے آخری فیصلے میں کامیاب ہونا ہے۔ اس کے برعکس تمہارے لیے ہر وہ رویہ غلط ہے جو اس سے مختلف ہے۔ اگر پہلا رویہ اختیار کرو گے جسے اختیار کرنے کے لیے تم آزاد ہو، تو تمہیں دنیا میں امن و اطمینان حاصل ہوگا، اور جب میرے پاس پلٹ کر آؤ گے تو میں تمہیں ابدی راحت و مسرت کا وہ گھر دوں گا جس کا نام جنت ہے۔ اور اگر کسی دوسرے رویے پر چلو گے جس پر چلنے کے لیے بھی تم کو آزادی دی ہے، تو دنیا میں تم کو فساد اور بے چینی کا مزہ چکھنا ہوگا، اور دنیا سے گزر کر عالم آخرت میں جب آؤ گے تو ابدی رنج و مصیبت کے اس گڑھے میں پھینک دیے جاؤ گے جس کا نام دوزخ ہے۔ نمبر 3، یہ فہمائش کر کے مالک کائنات نے نوع انسانی کو زمین میں جگہ دی، اور اس نوع کے اولین افراد آدم اور حوا کو وہ ہدایت بھی دے دی جس کے مطابق انہیں اور ان کی اولاد کو زمین میں کام کرنا تھا۔ یہ اولین انسان جہالت اور تاریکی کی حالت میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ خدا نے زمین پر ان کی زندگی کا آغاز پوری روشنی میں کیا تھا۔ وہ حقیقت سے واقف تھے، انہیں ان کا قانون حیات بتا دیا گیا تھا۔ ان کا طریق زندگی خدا کی اطاعت یعنی اسلام تھا، اور وہ اپنی اولاد کو یہی بات سکھا کر گئے کہ وہ مطیع خدا مسلم بن کر رہیں۔ لیکن بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ انسان اس صحیح طریقے زندگی سے منحرف ہو کر مختلف قسم کے غلط رویوں کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے غفلت سے اس کو بھی گم کیا اور شرارت سے اس کو مسخ بھی کر ڈالا۔ انہوں نے خدا کے ساتھ زمین و آسمان کی مختلف انسانی اور غیر انسانی، خیالی اور مادی ہستیوں کو خدائی میں شریک ٹھہرا لیا۔ انہوں نے خدا کے دیے ہوئے علم حقیقت یعنی العلم میں طرح طرح کے اوہام اور نظریوں اور فلسفوں کی آمیزش کر کے بے شمار مذاہب پیدا کر لیے۔ انہوں نے خدا کے مقرر کیے ہوئے عادلانہ اصول اخلاق و تبدل شریعت کو چھوڑ کر یا بگاڑ کر اپنی خواہشات نفس اور اپنے تعصبات کے مطابق ایسے قوانین زندگی گھڑ لیے جن سے خدا کی زمین ظلم سے بھر گئی۔ نمبر 4، خدا نے جو محدود خود اختیاری انسان کو دی تھی اس کے ساتھ یہ بات مطابقت نہ رکھتی تھی کہ وہ اپنی تخلیقی مداخلت سے کام لے کر ان بگڑے ہوئے انسانوں کو زبردستی صحیح رویے کی طرف موڑ دیتا، اور اس نے دنیا میں کام کرنے کے لیے جو مہلت اس نو کے لیے اور اس کی مختلف قوموں کے لیے مقرر کی تھی، اس کے ساتھ یہ بات بھی مطابقت نہ رکھتی تھی کہ اس بغاوت کے رونما ہوتے ہی وہ انسانوں کو ہلاک کر دیتا۔ پھر جو کام ابتدائے آفرینش سے اس نے اپنے ذمے لیا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کی خود اختیاری کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی مہلت عمل کے دوران میں اس کی رہنمائی کا انتظام وہ کرتا رہے گا۔ چنانچہ اپنی اس خود عائد کردہ ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اس نے انسانوں ہی میں سے ایسے آدمیوں کو استعمال کرنا شروع کیا جو اس پر ایمان رکھنے والے اور اس کی رضا کی پیروی کرنے والے تھے۔ اس نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا، اپنے پیغامات ان کے پاس بھیجے، ان کو علم حقیقت بخشا، انہیں صحیح قانون حیات عطا کیا، اور انہیں اس کام پر مامور کیا کہ بنی آدم کو اسی راہ راست کی طرف پلٹنے کی دعوت دیں جس سے وہ ہٹ گئے تھے۔ 5، یہ پیغمبر مختلف قوموں اور ملکوں میں اٹھتے رہے، ہزارہ برس تک ان کی آمد کا سلسلہ چلتا رہا، ہزارہ کی تعداد میں وہ مبعوث ہوئے، ان سب کا ایک ہی دین تھا، یعنی وہ صحیح رویہ جو اول روز ہی انسان کو بتا دیا گیا تھا۔
وہ سب ایک ہی ہدایت کے پیرو تھے، یعنی اخلاق و تمدن کے وہ ازلی و بدی اصول جو آغاز ہی میں انسان کے لیے تجویز کر دیے گئے تھے، اور ان سب کا ایک ہی مشن تھا، یعنی یہ کہ اس دین اور اس ہدایت کی طرف اپنے ابنائے نو کو دعوت دیں۔ پھر جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں ان کو منظم کر کے ایک ایسی امت بنائیں جو خود اللہ کے قانون کی پابند ہو، اور اس دنیا میں قانون الہی کی اطاعت قائم کرنے اور اس قانون کی خلاف ورزی روکنے کے لیے جد و جہد کرے۔ ان پیغمبروں نے اپنے اپنے دور میں اپنے اس مشن کو پوری خوبی کے ساتھ ادا کیا، مگر ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ انسانوں کی ایک کثیر تعداد تو ان کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ ہی نہ ہوئی، اور جنہوں نے اسے قبول کر کے امت مسلمہ کی حیثیت اختیار کی وہ رفتہ رفتہ خود بگڑتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض امتیں ہدایت الہی کو بالکل ہی گم کر بیٹھی، اور بعض نے خدا کے ارشادات کو اپنی تحریفات اور آمیزشوں سے مسخ کر دیا۔ آخر کار خداوند عالم نے سرزمین عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کام کے لیے مبعوث کیا جس کے لیے پچھلے انبیاء آتے رہے تھے۔ ان کے مخاطب عام انسان بھی تھے اور پچھلے انبیاء کے بگڑے ہوئے پیرو بھی۔ سب کو صحیح رویے کی طرف دعوت دینا، سب کو اثر نو خدا کی ہدایت پہنچا دینا، اور جو اس دعوت کو ہدایت کو قبول کریں انہیں ایک ایسی امت بنا دینا ان کا کام تھا جو ایک طرف خود اپنی زندگی کا نظام خدا کی ہدایت پر قائم کرے اور دوسری طرف دنیا کی اصلاح کے لیے جد و جہد کرے۔ اسی دعوت اور ہدایت کی کتاب یہ قرآن ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔